امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدان کربلا میں بچ جانے والے اکیلے بیٹے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤں تو حجر اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے دیدار تو کرا جائے، دیدار تو کرا جائے۔ اور حجر اسود جدھر امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے حالات میں لکھا حجر اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا طواف۔ اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضرت پہلے تیز چلتے تھے، جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے، وہ دیتا رہا۔ جب آپ کا گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے، کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے، میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہے نا تو مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے، میرا مکان آ گیا ہے۔ وہ کہتا میں اس بات پہ بھی سختے میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا، میرے اندر تو اور بڑیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور بڑیاں کمیاں، بڑی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا من نانم کے من دانم، تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا، پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے، کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا، رک میں آیا، کہتے اندر گئے، 1 بوتل سرکے کی لائے، 1 بوتل شہد کی لائے، 5 کلو کھجوریں لائے، میرے ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے تحفہ ہے۔ کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ، میں گالیاں دے رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو تو کر رہا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے، اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو، کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے، اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا آپ تو تعریف کے، تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے، عزت تو معافی میں ہے، معافی میں عزت ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے۔ حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف، حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا، ساری زندگی اس نے مخالفت کی، یہودی اسے بڑا مانتے تھے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے، پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے۔ رات گہری ہو گئی تو حضرت بایزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو جناب بایزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر، انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا، کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں، تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے بایزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا، میں تیرا راز بھی رکھوں گا۔ اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا، اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے۔ اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، نیا چراغ نئی بتی نیا دیا، کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے، میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کہتے چلے گئے، تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا، ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی،
कहते हैं जब दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए, क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझें, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना, तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ।